دوستو تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں سائنسدانوں نے کچھ انتہائی حیرت انگیز اور انقلابی چیزیں بنائیں، لیکن پھر اچانک اور پراسرار طور پر انہوں نے اپنی ہی تخلیق کو تاریک کونوں، خفیہ ٹینکروں یا لاکھوں صفحات پر پھیلی دستاویزات کے پیچھے چھپا دیا۔ یہ محض ناکام تجربات نہیں تھے، یہ وہ کامیاب ایجادات تھی جو اتنی خطرناک، اتنی طاقتور یا اتنی زیادہ خلل ڈالنے والی تھی کہ ان کے بنانے والوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ یہ دنیا کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ آج ہم ان میں سے 3 سب سے زیادہ ڈرامائی اور ثبوتوں سے بھرپور واقعات کی ہر ایک تفصیل میں جائیں گے۔ نمبر 1، دی کلاک ورک رنگ۔ دوستو 1950 کی دہائی میں کینیڈا کے ماہر نفسیات ڈاکٹر یوئن کیمرون نے MK الٹرا پروجیکٹ کے لیے کام کیا۔ ان کا ہدف تھا دماغ کو صفائی دینا، یعنی کسی انسان کے ذہن سے پوری یادداشت کو مٹا کر اس میں ایک نئی شخصیت ڈالنا۔ انہوں نے ایک انتہائی پیچیدہ اور ڈراؤنی مشین بنائی جسے دی ڈرپ کہا جاتا تھا۔ دوستو اس پروسیس میں مریضوں کو ہفتوں تک گہری نیند کی دوا دی جاتی اور پھر انہیں ایک کمرے میں بند کر کے ایک بڑے ہیڈ فون کے ذریعے ایک ہی پیغام کو ہزاروں بار سنایا جاتا، جیسے تم اپنے آپ سے نفرت کرتے ہو یا تم ایک ناکام شخص ہو۔ تجربات کامیاب ہوئے، مریضوں کی شخصیتیں مکمل طور پر بدل گئی، لیکن ڈاکٹر کیمرون خود اس مشین کی ہولناکی سے خوفزدہ ہو گئے۔ جب پروجیکٹ بند ہوا تو انہوں نے اپنے بیشتر نوٹس جلائے اور دی ڈرپ مشین کے ڈیزائن کو کبھی شائع ہی نہیں ہونے دیا۔ وہ اس مشین کو اس قدر گناہگار سمجھتے تھے کہ انہوں نے خود اسے تاریخ کے کچرے میں ڈال دیا۔ نمبر 2، میگا ٹرون یعنی ایٹم کو توڑنے والی ٹیوب۔ دوستو 1920 کی دہائی میں امریکن کیمسٹ رابرٹ وان ڈی گراف نے ایک انتہائی طاقتور ذرہ ایکسلریٹر بنایا جسے میگا ٹرون کہا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی دھاتی ٹیوب تھی جو الیکٹرون کو روشنی کی رفتار کے قریب تک تیز کر سکتی تھی اور انہیں کسی بھی مادے پر فائر کر سکتی تھی۔ تجربات میں اس نے ایٹموں کے مرکز کو توڑنا شروع کر دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب اس نے یورینیم جیسے بھاری عناصر پر تجربہ کیا تو ایک غیر متوقع اور زبردست رد عمل ظاہر ہوا۔ دوستو وان ڈی گراف کو ڈر تھا کہ یہ ایک چین ری ایکشن کو متحرک کر سکتا ہے، یعنی ایک ایٹم بم کا دھماکہ ان کی اپنی لیبارٹری میں۔ انہوں نے فوری طور پر تجربہ روک دیا۔ اس ایجاد نے ایٹمی طاقت کی راہ دکھائی، لیکن وان ڈی گراف نے اس کے ڈیزائن کے اہم حصوں کو کبھی پوری طرح سے ظاہر نہیں کیا اور ایک خوفناک حادثے سے بچنے کے لیے اسے خود ہی محدود کر دیا۔ یہ ایجاد ایٹمی دور کی داڑھ بن گئی، لیکن اس کا اصل سب سے طاقتور ورژن ہمیشہ کے لیے خفیہ رہ گیا۔ نمبر 3، دی پلازما ویپن پروجیکٹ۔ دوستو 1980 کی دہائی میں سوویت یونین کے سائنسدانوں نے ایک ہتھیار بنایا جس کا کوئی روایتی نام تک نہیں تھا۔ اسے پلازما ہتھیار کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی بندوق کی طرح کا تھا جو بجلی کے شدید جھٹکوں سے ہوا میں پلازما کے گولے بناتی اور انہیں ہدف کی طرف فائر کرتی تھی۔ تجربات میں یہ گولے دھاتی پلیٹوں کو پگھلا دیتے تھے، بجلی کے نظام کو تباہ کر دیتے تھے اور جانوروں کے اعصابی نظام کو چند سیکنڈ میں مفلوج کر دیتے تھے۔ لیکن جب سائنسدانوں نے اسے بڑے پیمانے پر بنانے کی کوشش کی تو انہیں ایک خوفناک مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو پلازما گولے اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی بے قابو ہو جاتے تھے اور اپنے ہی فائر کرنے والے کی طرف مڑ جاتے تھے۔ ایسے کئی حادثات ہوئے جس کے بعد سوویت فوج نے اس پروجیکٹ کو خفیہ طور پر بند کر دیا۔ تمام ماڈلز اور ڈیزائنز کو ایک خصوصی فوجی گودام میں لاکھوں دوسرے خفیہ ہتھیاروں کے درمیان دفن کر دیا، جبکہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بھی روسی فوج نے اس کی تمام تر تفصیلات کو اعلیٰ درجے کا راز قرار دے کر مکمل طور پر قید کر دیا۔ دوستو لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ان سائنسدانوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ صرف خوف کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے 3 گہری اخلاقی وجوہات تھی۔ ڈاکٹر کیمرون جیسے سائنسدان اپنے ہاتھوں سے شیطان پیدا ہوتے دیکھ کر گناہگار محسوس کرنے لگے۔ میگا ٹرون کے معاملے میں سائنسدان ایسی طاقت کو قابو کرنے سے خود ڈر گئے جو انسانی فہم سے باہر تھی، جبکہ پلازما ہتھیار جیسی ایجادات استعمال کرنے والوں اور نشانے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتی تھی۔ یہ مکمل تباہی کا ہتھیار تھا۔ یہ راز ہمیں سائنس کی سب سے بڑی اخلاقی پہیلی کی طرف لے جاتے ہیں کہ ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، بلکہ
یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار سب سے بڑی ذہانت یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کو کبھی دریافت ہی نہ ہونے دیا جائے۔ دوستو تو یہ تھی وہ ایجادات جنہیں خود ان کے ایجاد کرنے والوں نے قبر میں دفن کر دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا یا پھر انسانی علم چاہے کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو ہمیشہ آشکار ہونا چاہیے؟ کومنٹس میں اپنی گہری رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو سائنس، اخلاقیات اور انسانی فطرت کے اس دلچسپ تصادم کی کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے احتیاط سے سوچتے رہیے۔ اللہ حافظ۔